اگر ہم نہیں رہیں گے تو فوج اکیلی کیا کرے گی؟ تو ہمارا گھر بھی لے لے گی۔ ناظرین، انور مقصود نے ایک طنز کیا ہے، کہنے کو یہ صرف ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر پاکستان کے 76 سال کی حقیقت موجود ہے۔ اس وقت انور مقصود کا یہ جملہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ وائرل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے، جو کچھ بھی حکومت کو لانے والے کر رہے ہیں، ان کے اوپر یہ جملہ بہت ہی بھرپور انداز میں فٹ بیٹھتا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ انور مقصود کی مختصر سی گفتگو شیئر کریں گے۔ انور مقصود طنز و مزاح کے اندر بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت حکومت کا کیا کردار ہے، اس وقت یہ حکومت جو ہے کیا یہ جائز حکومت ہے یا ایک ناجائز حکومت ہے؟ اس حکومت کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے کہ یہ حکومت عوامی مینڈیٹ سے نہیں بنائی گئی۔ اس حکومت کو لانے والوں نے اور ان لوگوں کو جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا تھا، سلیکٹ کرنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کس بنیاد کے اوپر ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ پہلے ان کے دامن کے اوپر بہت زیادہ داغ لگے ہوئے ہیں۔ اگر داغدار دامن کے لوگوں کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، یقیناً ایسے لوگوں کو لانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں، چونکہ ان کے دامن پر پہلے ہی داغ لگ چکے ہیں، اور ایسے داغ ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر انہیں خریدنا، ان سے منمانی کے فیصلے کروانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو انور مقصود کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ اب پاکستان چھوٹا ملک ہے، فوج بہت ہے، بہت زیادہ فوج ہے۔ اب فوج ہماری ضرورت بھی ہے، اور ہم فوج کو بھی ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں رہیں گے تو فوج اکیلی کیا کرے گی؟ تو ہمارا گھر بھی لے لے گی۔ مگر یہ کہ آج جس ملک کے ہمارے حالات ہیں، ملک کے، اسٹیٹ بینک کا نام بھی بدلا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے اسٹیٹ بینک کا نام بدل دو، ان کا نام رکھو یونائٹڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ یہی رہ گیا ہے۔ دنیا میں ناجائز اولاد تو آپ کو ہر ملک میں مل جائے گی، مگر ناجائز حکومت صرف پاکستان میں ملے گی۔ جو نئے ہمارے آرمی کے چیف ہیں، جس دن یہ ہوئے اس دن میں بہت خوش ہوا کہ ایک اسلامی ملک میں ایک حافظ قرآن آرمی کا چیف ہوا ہے۔ مگر ان کو میں نے آئی ایس پی آر کے تھرو ایک میسج بھیجا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، مگر سر ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ میں نے کہا کہ آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں سب سے غیرت مند فوج جو ہے وہ نیوی کی ہے۔ یہ آل اسٹوڈ اپ، تالی بجا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ ایک بریگیڈیئر کھڑے ہوئے، انہوں نے میرا گریبان پکڑا، کہنے لگے ہم آپ کو بلاتے ہیں فنکشنز میں، آفیشیل فنکشنز میں، اور آپ بارڈر کراس کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا سر یہ میرا اپنا ہاتھ ہٹائیں، سر بارڈر کراس کرنے کی تنخواہ آپ لیتے ہیں، جب آپ سے نہیں ہوتا تو پھر میں کراس کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے یو بی ایل والوں کا فنکشن تھا، انہوں نے بلایا مجھے۔ میں پہلے یو بی ایل میں کام کرتا تھا، پہلی نوکری میری یو بی ایل کی تھی، ایک عذاب تھا میرے لیے۔ تو میں نے کہا کہ پہلی نوکری میری یو بی ایل کی تھی 66 میں، اور آج یو بی ایل کی حالت یہ ہے کہ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا اکاؤنٹ ہے کھارا در برانچ میں، وہ 9 بجے گئیں بینک تو وہاں کوئی نہیں تھا، ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہاں کوئی آیا نہیں؟ تو چوکیدار نے کہا یہ واحد بینک ہے ویئر یو کم فرسٹ۔
انور مقصود کا کہنا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، ریٹائرڈ ہو کر وہ محفوظ ممالک چلے جاتے ہیں۔ یہ بیان آرمی کے بارے میں، فوج کے افسران کے بارے میں ہے۔ عمران ریاض خان نے انور مقصود کے اس بیان کو شیئر کیا اور انہوں نے ایک اسمائل وہاں پر لگایا جو کہ لافنگ ہے، یعنی کہ اس بات پہ وہ ہنس رہے ہیں کہ یہ بات کس قدر زیادہ سچ ہے۔ اس کے اوپر مارخور نامی ایک اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ انور مقصود صاحب نے یہ بات کہی ہے؟ یہ سوال کیا گیا کہ جو بات آپ انور مقصود سے ریلیٹ کر رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ بات انور مقصود نے کہی ہے؟ اور اگلا سوال پھر سے پوچھا گیا، اور اگر کہی ہے تو کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ یہ دونوں سوالات ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا انور مقصود نے یہ بات کہی ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ اگر کہی ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ مارخور کے اکاؤنٹ سے کیے جانے والے ان دونوں سوالات کے جواب میں زبیر علی خان نے ایک ٹویٹ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات انور مقصود نے کہی یا نہیں، لیکن کیا آپ کو اس بات میں ذرا سا بھی شک ہے؟ انہوں نے مارخور پہ اس سوال اٹھا دیا کہ اگر یہ بات انور مقصود نے نہیں بھی کہی تو جو بات لکھی گئی ہے، کیا آپ کو اس بات پر ذرا بھی شک ہے؟ ناظرین، شک تو تب ہو کہ جب سامنے چیز نہ ہو۔ پاکستان کے جتنے بھی افسران ہیں، باجوہ ہوں، پرویز مشرف ہوں، اس سے پہلے کے لوگ ہوں، وہ سب کے سب پاکستان سے باہر رہے۔ جو مر چکے ہیں وہ تو مر گئے، لیکن جو زندہ ہیں آج بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ایک بات بہت ہی obvious ہے، بہت ہی واضح ہے، اس بات کے اوپر اس طرح کے سوالات اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ انور مقصود کا یہ جملہ بہت ہی بامانی جملہ تھا کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ بعد میں ریٹائرڈ ہو کے محفوظ ممالک چلے جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں اپنی حفاظت کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اگر ایسے کرتوت نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنی حفاظت کی فکر ہو تو وہ پاکستان میں آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان ان کے لیے غیر محفوظ جگہ بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر یقیناً صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کو سوچنا چاہیے، اور بہت ہی سیریس ہو کے سوچنا چاہیے۔ اور حافظ قرآن ہے، مگر سر ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ میں نے کہا کہ آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں سب سے غیرت مند فوج جو ہے وہ نیوی کی ہے۔ یہ آل اسٹوڈ اپ، تالی بجا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ ایک بریگیڈیئر کھڑے ہوئے، انہوں نے میرا گریبان پکڑا، کہنے لگے ہم آپ کو بلاتے ہیں فنکشنز میں، آفیشیل فنکشنز میں، اور آپ بارڈر کراس کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا سر یہ میرا اپنا ہاتھ ہٹائیں، سر بارڈر کراس کرنے کی تنخواہ آپ لیتے ہیں، جب آپ سے نہیں ہوتا تو پھر میں کراس کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے یو بی ایل والوں کا فنکشن تھا، تو انہوں نے بلایا مجھے۔ میں پہلے یو بی ایل میں کام کرتا تھا، پہلی نوکری میری یو بی ایل کی تھی، ایک عذاب تھا میرے لیے۔ تو میں نے کہا کہ پہلی نوکری میری یو بی ایل کی تھی 66 میں، اور آج یو بی ایل کی حالت یہ ہے کہ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا اکاؤنٹ ہے کھارادر برانچ میں، وہ 9 بجے گئیں بینک، تو وہاں کوئی نہیں تھا، ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہاں کوئی آیا نہیں؟ تو چوکیدار نے کہا یہ واحد بینک ہے ویئر یو کم فرسٹ۔ ناظرین، انور مقصود کی اس گفتگو کے اوپر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس وقت پاکستان میں ناجائز حکومت ہے، عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا۔ اگر جمہوریت اساس ہے تو پھر جمہوریت کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کیے گئے، عوامی مینڈیٹ کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، مرضی کے لوگوں کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا، غلط طریقے سے کیا گیا کام ہو یا غلط طریقے سے بنائی گئی حکومت ہو، اس سے ملک اور ریاست کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔